السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر سوال ہے کہ حج کے دوران میں مینا کے قیام میں نمازیں قصر کرنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ کیا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، مینا میں قصر بغیر جمع کے ہر نماز کو اسے وقت پر قصر کر کے پڑھنا، اور عرفات اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو قصر اور جمع کے ساتھ پڑھنا، عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع اور قصر کے ساتھ، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا اور عشاء میں قصر کرنا، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں اسی طرح نمازیں ادا کی تھی، اور آپ کے ساتھ مکہ کے حجاج بھی تھے جو مقامی تھے، مسافر نہیں تھے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح نمازیں ادا کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز پوری کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہے، حدیث کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی طریقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نصف اول میں، ان کے دور خلافت کے نصف اول میں یہی طریقہ رہا مینا، عرفات اور مزدلفہ میں نمازوں کا، اسی سے پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں ان سے اجتہاد ہوا، انہوں نے اجتہاد کیا اور بعض وجوہ سے انہوں نے نماز پوری پڑھی، قصر نہیں کیا، مینا میں پوری نماز پڑھتے تھے، 4 کی 4 رکعتیں، قصر نہیں کرتے تھے آخری وقت میں۔ اور دیگر صحابہ نے اس پر گفتگو بھی کی، اور جو ہے ان کی تعویل تھی، کہتے تھے کہ جو ہے دو تعویلیں جو ہے یا دو اس کی تفسیر وارد ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہے حجاج میں چاروں طرف کے لوگ آتے ہیں، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ نماز 2 ہی رکعت ہے، 4 رکعت نہیں، کیونکہ امیر المومنین 4 رکعت نہیں پڑھتے، 2 ہی رکعت پڑھتے۔ تو جو جاہل لوگ تھے، نہیں جن کو دین کی تعلیم تھی، تو اس طرح کی افواہیں پھیل گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول اور بھی روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے مکہ میں ان کے اہل و عیال آباد تھے، اس لیے وہ جو ہے آباد ہو گئے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو مکی سمجھ کر کے بھی پوری نمازیں پڑھا کرتے تھے مقام۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ابو بکر و عمر اور خود حضرت عثمان کے ابتدائی دور سے کے خلاف تھا۔ بہرحال اس کے بعد لوگ پوری پڑھنے لگے، پھر جو ہے بعد کے ادوار میں بنو عباسیہ کے زمانے میں پھر جو ہے اسی طرح سے قصر اور جمع کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا، عرفات اور مزدلفہ میں جمع و قصر کا، اور مینا میں جو ہے قصر کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ اب یہاں پر سوال یہ ابھرتا رہا ہے اب کہ جو ہے یہ مکہ کے لوگ کیا کریں، مقیم جو ہے وہ کیا کریں؟ تو بھائی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مقیم تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، اس لیے جو ہے اس سلسلے میں جو زیادہ راجح رائے معلوم ہوتی ہے، جس کی وضاحت شیخ ابن باز وغیرہ نے کی ہے، اللہ ان کے پر رحم فرمائے، کہ یہ مناسک حج کے مناسبت سے
یہاں عرفات میں مزدلفہ میں جمع اور قصر کے ساتھ، اور منی میں جو ہے قصر کے ساتھ نماز پڑھی، جمع نہیں کی مناسک حج میں. یہ مناسک حج میں تھے، یہ سفر کی وجہ سے نہیں تھے، کیونکہ اگر سفر کی وجہ سے یہ نماز پڑھی گئی ہوتی تو مکی لوگوں کو، مقامی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے کہ تم اپنی نمازیں پوری کر لو، اپنی نمازیں پوری کر لو. تو جمہور علماء امت نے مسافت کا اعتبار کیا ہے سفر میں، 80 کلومیٹر کا کچھ لوگوں نے کچھ. بہرحال جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ جو ہے سفر مسافت سے متعین کیا جائے گا. البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ عرف عام میں جس کو سفر کہا جائے وہ مسافر ہوگا. تو بہرحال راجح اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے، جس کی وضاحت شیخ باز وغیرہ نے کی ہے، کہ یہاں پر جمع اور قصر کا جو مسئلہ ہے یہ مناسک حج میں سے ہے، یہاں ایسے ہی پڑھا جائے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور شیخین سے جو چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ان مقامات پر جو ہے منی میں بغیر جمع کے قصر کے ساتھ، اور عرفات اور مزدلفہ میں جمع اور قصر کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سنت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ نے کہا تھا خذوا عنی مناسککم، تم حج کے مناسک ہم سے سیکھو. بعض کے لوگوں نے ہو سکتا ہے اجتہاد کیا، وہ ان کا اجتہاد ہے، وہ ان کا اجتہاد ہے، وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل یہ تمام کے قول و فعل پر مقدم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل تمام لوگوں کے قول و فعل پر مقدم ہے. اسی لیے ہمارے لیے صحیح راستہ وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. تو چاہے مقامی لوگ ہوں، چاہے مسافر ہوں، سب کے لیے ان جو ہے مقامات میں جو ہے قصر کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، منی میں اپنے اپنے اوقات میں بغیر جمع کے. کیونکہ اگر سفر کی وجہ سے آپ نے قصر کیا ہوتا منی میں تو جمع بھی کرتے، لیکن جمع نے آپ نے منی میں جمع نہیں کیا، لیکن عرفات میں مزدلفہ میں جمع اور قصر دونوں کا اہتمام کیا. اس سے واضح ہوتا ہے، واضح طور سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سفر کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ مناسک حج کے مناسبت سے تھا. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.